السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا پھر سے استقبال کیا جاتا ہے آن لائن ایجوکیشن چینل پر۔ آج ہم اردو بال بھارتی دوسری جماعت کا سبق نمبر 4 نیکی کا اثر، اس سبق کا مطالعہ کریں گے۔ اسی طرح کے اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے آن لائن ایجوکیشن چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ سبق نمبر 4 نیکی کا اثر۔ تم کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ میں ایک سوداگر کے پاس جا رہا ہوں۔ اچھا، میں تو سمجھا کسی کے پاس پڑھنے جا رہے ہو۔ شہر کے مشہور عالم کی یہ بات سن کر نوجوان نعمان سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے والد کے انتقال کے بعد اپنا خاندانی کاروبار سنبھال لیا تھا۔ بچپن میں اس نے والدین سے دین کی کچھ باتیں اور کاروبار کے طور طریقے سیکھے تھے۔ عالم کی بات سن کر نعمان نے شہر کے مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ وہ ذہین تو تھا ہی، اسے علم حاصل کرنے کی لگن بھی تھی۔ اس کی محنت رنگ لائی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اسی مدرسے کی سب سے بڑے استاد کے انتقال کے بعد نعمان کو استاد مقرر کیا گیا۔ نعمان کا پورا نام نعمان بن ثابت تھا۔ دنیا جسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی جانتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نیک، دیندار اور خدا سے ڈرنے والے انسان تھے۔ ان کی زندگی کے واقعات سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شروع میں کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ملازم کو دکان پر لے جانے کے لیے کپڑے دیے تو انہوں نے دیکھا کہ کپڑے کی ایک تھان میں کچھ خرابی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ملازم سے کہا، جب کوئی اس کپڑے کو خریدے تو اسے یہ خرابی بتا دینا اور کم داموں میں فروخت کرنا۔ شام میں ملازم نے انہیں دن بھر کی کمائی ہوئی رقم دی تو امام صاحب نے پوچھا، کیا تم اس کپڑے کی خرابی گاہک کو بتائی تھی؟ ملازم نے کہا، معاف کیجیے، یہ بات تو میں اسے بتانا بھول گیا۔ یہ سن کر امام صاحب افسوس کرنے لگے۔ انہوں نے اس دن کی ساری کمائی صدقہ کر دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی بھر شہرت اور دولت سے دور رہ کر دین کی خدمت کی۔ انہوں نے اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ عام لوگوں کے ساتھ بھی ان کا برتاؤ نیک ہوتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا جسے گانے بجانے کا شوق تھا۔ رات میں دیر تک اس کے شور کی وجہ سے امام صاحب اچھی طرح سو نہیں پاتے تھے۔ پڑوسیوں نے اس شخص کو سمجھایا کہ اس طرح امام صاحب کو پریشان نہ کیا کرو، مگر اس شخص نے لوگوں کی ایک نہ سنی۔ ایک رات گانا بجانے کی آواز سنائی نہ دی تو امام صاحب نے پڑوسیوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھا۔ پتہ چلا کہ کسی آدمی سے اس کی لڑائی ہو گئی ہے، اس لیے اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ امام صاحب نے قاضی سے گزارش کی کہ اس آدمی کو رہا کر دیا جائے۔ قاضی نے کہا، آپ ایک ایسے بے ادب شخص کی مدد کر رہے ہیں جو آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ امام صاحب نے کہا، وہ میرا پڑوسی ہے، مجھ پر اس کا حق ہے کہ مصیبت میں اس کی مدد کروں۔ قید سے چھوٹنے کے بعد اس شخص پر امام صاحب کے نیک برتاؤ کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے برے کاموں سے توبہ کر لی۔ اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا کہ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ کچھ بھی برا سلوک کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے نیک اعمال اپنے ہے تو اچھے کردار کو اس کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ اس کا دل بھی بدل جائے اور وہ بھی ہے تو اچھے کاموں کی طرف متوجہ ہو جائے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے اور مزید ایجوکیشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے آن لائن ایجوکیشن چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں تاکہ تمام طلباء اس سے فائدہ اٹھائیں۔